جن میں حکومتوں کا اثر و رسم اور
اختیارات اور احکام کو نافذ کرنا اور حکمرانی کے اصول اور یہ ساری چیزیں زندگی کے اصول دنیا داری کے اصول یہ سارے شعراء میں پہلی دفعہ ایک منظم طریقے سے عطا کیے گئے جو فرمایا موسیٰ کتابہ اور تاکید کہ ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب یعنی ایک مستقل دستور شریعت عطا فرمایا. پھر صرف دستور شریعت عطا فرما کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وقف پھیلاؤ پھر بعد ہی رسول اس دستور شریعت کی عطا کرنے کے بعد پیر در پیر لگاتار فقط انبیاء کرام کی اصلاح احوال کے لیے اس دستور حیات کو نافذ کرنے کے لیے اس کے احکامات کو ان کے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے ان کی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے پیر در پیر رسولوں کا ایک لگاتار سلسلہ تاریخ گواہ ہے. ہر مذہب کی تاریخ کے بنی اسرائیل اور اقوام عالم کی تاریخ کہ بنی اسرائیل میں لگاتار بے شمار مقدس ہزارہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان کی اصلاح احوال کے لیے. اس کا ہمیں اشارہ ہے کہ من بعد ہی رسل اور اتنا احسان اتنی شفقت اتنی مہربانی ان کے ساتھ کہ ان کی اصلاح احوال کے لیے ایک لگاتار انبیاء کرام کا سلسلہ جو منتظم کیا. بعض انبیاء کرام ایک ایک قبیلہ ایک ایک خاندان اور ایک ایک بستی ایک ایک گاؤں میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے اور بجا فرق کئی انبیاء کرام تشریف لائے. ایک بستی میں ایک نبی خریدا دین حقی باتاری کا فریضہ پر انجام دے رہے تھے, دوسری بستی میں دوسرے نبی گئے, ایک علاقے میں ایک نبی نے دوسرے علاقے میں دوسرے نبی نے بجا فرق کئی کئی نبی کو خوش فرمایا ان کی اصلاح آواز کے لیے ان کے حالات کو سدھارنے کے لیے. اور پھر اس سلسلے کا خاتمہ جو ہوا بنی اسرائیل کی نبوت کا جو خاتمہ ہوا وہ خاتم النبیین سلسلہ بنی اسرائیل میں. ویسے تو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا جو سلسلہ تھا اس کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا اتنے رسول بھیجنے کے بعد فقال کہنا عیسیٰ ابن مریم البینات, پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا, عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور واضح واضح نشانیاں کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, یہ اشارہ اس بات پر عیسیٰ علیہ السلام انسانیت سے کوئی ماورا ہستی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام انسانیت سے کوئی ماورا ہستی نہیں تھی بلکہ وہی نسل انسانی جو آدم علیہ السلام سے چلی تھی اسی کا حصہ تھے اور مریم کے وطن سے پیدا ہوئے تھے, مریم علیہ السلام کے وطن سے پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اسی سلسلہ انسانی اور بشر سے تعلق رکھنے والے ہستی تھے. تم آپ کو فطرت ہستی جیسے عیسائی حضرات نے بنا دیا کہ اللہ باپ بیٹا روح قدس بنا دیا کہ اور ہستی تھے اور ان کے انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. مریم ایک عورت علیہ السلام ایک عورت تھی, ان کے وطن سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے ان کا تعلق بھی نسل انسانی کے ساتھ, ان کا تعلق بھی نسل انسانی کے ساتھ ہے. بات ہے نا عیسیٰ ابن مریم البینات ہے اور البینات سے مراد یہ ہے وہ دلائل جو انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام لے گیا ہے, وہ براہیم, وہ معجزات, وہ خوارق عادت افعال, وہ خوارق عادت جو حالات کی, یعنی کوڑی کو ہاتھ لگایا وہ سماجات ہو گیا, قبر پر کھڑے ہو کر معصوم بسم اللہ مردہ اس کا زندہ ہو گیا. اپنی کے علاقے جیسا کہ عیسیٰ فقط طیور کے خالق بیت ہے, عیسیٰ فقط طیور کے خالق بیت ہے. اب تک میرے حضور نے انسان بنائے, میرے حضور نے مجھے تو ویسے جملہ بہت بنا کے وہاں کہنا عیسیٰ ابن مریم پر بینات ہے. ہم نے واضح واضح دلیلیں دے کر عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اور پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا نہیں, ان کی قیامت کی عیسیٰ ابن مریم کی, عیسیٰ ابن مریم کی ان کی تعریف کی, ان کی قیامت کی, ان کی مدد فرمائی جس کے ساتھ روح القدس جبریل امین کو کی خدمت سے بھیج کر اپنے ناموں پر, یعنی یہ جبریل امین روح القدس سے بڑا جبریل امین ہے. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان نامہ بری کا فریضہ سر انجام دینے والی ہوتی جبریل علیہ السلام ہے. تو فرمایا کہ وہ ایت نہ ہو روح القدس, تو ایت نہ ہو کا صیغہ جو ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے, اس بات پر دلالت کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام
خدا کے بیٹے نہیں تھے، خدا کی اعانت کے محتاج تھے، خدا کی اعانت کے محتاج تھے، خدا کی اعانت کے ضرورت مند تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اعانت فرمائی، روح القدس کو ان کی خدمت سے روح القدس کے ذریعے ان کی اعانت فرمائی۔ تو فرمایا بات ایسا کی سب مریم البیات بینات بقیت نہ ہو بروح القدس، آگے نہ انداز خطاب تبدیل ہو گیا۔ یہ غیر کے لیے تھے، آگے سیدھا متکلم کر دیا گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن میں ویسے بھی عربی زبان میں غائب کے متکلم اور متکلم کی غائب کی جانب یہ عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ یہ سیرے کا استعمال ہوتے ہیں، وہ عربی زبان جاننے والے اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں جو ادیب اور شعراء ہوتے ہیں اور عربی ادب سے تعلق رکھنے والے، اشعار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی انداز تکلم کا ہے آگے کہ فَقُلَّمَا جَاءَكُمْ، کیا جب کبھی تمہارے پاس آئے گا فَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ کا رسول بما اس حکم کے ساتھ، بما اس ایسے حکم کے ساتھ کہ لا تہوا انفسکم، لا تہوا انفسکم، کہ جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے ہوں گے، یعنی تمہارے دل اور چاہتے ہوں گے، نبی کا حکم اور ہوگا، تمہارے دل اور چاہتے ہوں گے، نبی اور پیغام لے کر آئے گا، یعنی تمہارے چاہتوں سے، تمہاری تمناؤں سے، تمہاری خواہشات سے متصادم جو ہوگا وہ حکم جب لے کر آئے گا، تو کیا تم انسان کرو گے، اس کا تکبر کرو گے، آر محسوس کرو گے، شرمندگی محسوس کرو گے اس کی ذات میں، یعنی کہ انسانی زندگی کی ایک جبلت ہے، انسانی زندگی کی ایک جبلت ہے اس کے اندر کہ وہ وہی الہی کی بجائے اپنے نفس کو اپنا حاکم اور قاضی مانتا ہے۔ جو اس کا دل چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ قرآن اور سنت کی تشریحات کیسے تو ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ انجیل اور تورات کی طرح جو ہماری خواہشات ہیں، ہمارے نزدیک جو رسول مبعوث ہوئے ہیں وہ ان کے مطابق جو ہماری مرضی ہے، جو ہمارے اعمال ہیں ان پر گردن نہ لگائی جائے، ان پر گردن، جیسے آج ہمارے جو ہے روشن خیالی کا نام دینے والے تھے روشن خیالی، اگر ان کی زندگیوں کا عملی کی نظر سے تم اٹھایا جاتا ہو، ان کی عملی زندگیوں کا، ان کے کردار، ان کی گھریلو زندگی کا، ان کی معاشرتی زندگی کا، ان کی قلموں کی زندگی کا، اپنے لیڈروں کی، اپنے ایم ایل اے، اپنے وزیر اعظم، اپنے صدور، ان کی عملی زندگیوں کا اگر عملی کی نظر سے مشاہدہ کرو تو وہاں بھی اللہ کی وحی کے ساتھ روشن خیالی کے نام پر دراصل وہ اللہ کی وحی سے بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر ان کے جذبات جو ہوتے ہیں کہ رسول کے حکم کی مزاج کا مزاج پڑھائیں، سنت کا مزاج پڑھائیں، مولوی کا بہانہ کر کے یہ مولوی ایسے کرتے ہیں کہ مولوی کا اگرچہ علماء بھی غلط تشریحات کر لیتے ہیں دین کی، اور دین میں جو ضروری چیزیں نہیں تھی ان کو ضروری بنا دیتے ہیں اور بنا دیا ہے۔ آج کل کے دور میں آپس میں جب بحث کو باتیں چلے، جب فرقہ بندیاں ہوئی، جب مسلمان سے ہم سنی اور شیعہ بنے، جب مسلمان سے ہم دیوبندی اور بریلوی بنے، جب مسلمان سے ہم چشتی اور قادری اور نقشبندی اور سربندی بنے، یعنی مسلمان کے اندر ہم نے نسبتیں چھوٹی چھوٹی جب تلاش کی تو اس وقت اپنی نسبتوں کا پاس خیال رکھنے کے لیے ہم اسلام کے آواز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے احکام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض مریضوں سے پوچھا جاتا ہے، ایک شخص کے سامنے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے حضرت فلاں امام صاحب کے بعد کون یہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ان کے بچے میں تو بھی اللہ کے رسول کا فرمان بتا رہا ہوں، تم مجھے فلاں امام کا فرمان بتا رہا ہے، تو یہ اتنا حیات نہیں آتا کہ سارے امام مل جائیں، سارے کے سارے خوف مل جائیں، سارے کے سارے افطار مل جائیں، اگرچہ خوف کو تو افطار تو یہ سر کام کر ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ہمارا ہم جیسے نااہل اور ناواقف بھی لوگوں کا کام ہے، لیکن پڑھنے والا میں کہہ رہا ہوں اگر سارے کے سارے مل بھی جائیں، بلکہ ساری انسانیت مل جائے اور ایک چھوٹا سا قانون بھی اللہ اور رسول کے قانون کے خلاف بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے، نہ وہ جرأت کر سکتے ہیں نہ وہ آ کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مجھ سے ہے اللہ کے رسول کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوا ہے، اس پاک اور لطیف اور خوبصورت چہرے کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی ہوئی ہے، وہی کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا، اپنے کانوں سے سنا ہوا، ادھر وہی نازل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاک سے بیان کر رہے ہیں، صاحب بن معاذ سن رہے ہیں، والی بنا کر یمن کا بھیج رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صاحب والی تو میں تمہیں بنا رہا ہوں یمن کا، والی تو میں تمہیں بنا رہا ہوں یمن کا، فیصلہ کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس جھگڑے آئیں گے لوگوں کے، تمہارے پاس مقدمات آئیں گے لوگوں کے، تمہارے پاس
جو تنازع ہیں کہ لوگوں کے ان کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ کتاب اللہ کو دے دوں گا، یا رسول اللہ کتاب اللہ کو دے دوں گا، اگر واضح حکم کتاب اللہ کو دے دوں گا تو پھر یا رسول اللہ سنت رسول اللہ کو دے دوں گا، آپ کی مرضی کو دے دوں گا، اور اگر میری مرضی کو وہاں سامنے نہ آ سکی کہ میری کیا مرضی ہے تو پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ سے میں آپ سے دین سکھاؤں گا، پھر آپ سے دین سکھاؤں گا، لیکن دین اس سے کہ میں اللہ اور کے رسول کے آکام کو دیکھتے ہوئے اس معاملے میں اگر اللہ کا حکم کیا ہوگا، اگر ماجا حکم میرے سامنے ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ آتا تو آپ کیا فیصلہ قادر فرماتے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فیصلہ کروں گا، اگر اس فیصلے میں میں قائم ہوں گا تو میرے لیے دو اجر ہوں گے، اگر خاطی ہوگا تو میرے لیے ایک اجر ہوگا کہ میں نے اشتہار کیا ہے، میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اَفَصَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ جب کبھی تمہارے پاس اللہ کا رسول وہ حکم لے کر آئے گا جس کو تمہارے نفوس پسند نہ کرتے ہوں گے، فضل پر یاد رکھیے گا جتنے بھی معافی ہم کرتے ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہم کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں، جتنی بھی اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے پیچھے لاشعور میں ایک تصور ہوتا ہے، جتنی بھی کوتاہیاں چاہتا ہے وہ کبر چاہتا ہے، اگر ہمارے لاشعور میں کبر کا اور باعث ہو، اس لیے اللہ کہتے ہیں نا اس دل کا ساتھ قرآن کہتا ہے اس دل کا ساتھ آخرت ہو نجد والدہ لاشعوری علومت سے نہ بنا ہوتا، زمین میں اگرتا نہیں کرتے اور فساد نہیں بناتے کیونکہ فساد بھی کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، فساد کے پیچھے بھی کبر ہوتا ہے، تو تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، زمین کی طرح جس نے آج کی اور اس کی تاریخ کی خدا کی رحمت ہوگی اس کو زمین کی طرح جس نے آج کی تو اس اور اس کی تاریخ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سکھاتا ہے سنت مطالعہ کا، اور کبر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت سکھاتا ہے، بغاوت کے راستے سے چلاتا ہے، جو جتنے بھی آج اللہ اور اس کے رسول کے دین کے باغی ہیں، ہاں وہ رسول یاری کا نام ہے، ہاں وہ جدت پسندی کا نام ہے، ہاں وہ نئی تعظیموں کے ساتھ جو ہے وہ عاشق بنے، جو بھی ہوگا اصل میں ان کی نفسانی خواہشات ہے وہ ان کو آمادہ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ کے رسول کے دین سے بغاوت کریں، کبھی مولوی کا نام لے کر کہ یہ مولوی کا دین ہے، کبھی ایک ہماری جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی اس سے ہمارے ضلع کا جو قانون ساز اسمبلی کا حکم تھا جب اسلامی نظام کی بات ہوئی کہ آزاد وفاقت کا نظریہ پیش کیا گیا قانون ساز اسمبلی نے تو اس سے کھڑے ہو کر لیاقت علی خان وزیر اعظم تھا اس کے دور میں کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم ملا ازم کو اس ملک میں برداشت نہیں کر سکتے، ہم ملا ازم کو یعنی نام کیا تھا اسلام کا، وہ اسلام کی توہین کرنا چاہتا تھا، انگریزوں کا کم چٹاؤ سے وہ لوگ پنجابی مجلس سے بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، مسلم لیگ کی اور پاکستان کی بدنصیبی کہ مسلم لیگ کے پاکستان بننے کے اعلان آخری دور میں جتنے بھی انگریزوں کے چمچے تھے، جو بھی جاگیردار تھے، جو بھی سرمایہ دار تھے، سردار صاحب حرام صاحب وہ سارے مسلم لیگ میں آ گئے اور مسلم لیگ کی جو کی مدد اس وقت آ جائے کمبل کر لیا اور پاکستان کا بیڑا تباہ کر کے اور مسلم لیگ کا بھی بیڑا تباہ کر دیا۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہم ملا ازم کو یعنی ملا ازم اس نے ملا کی توہین کرنے کے لیے کہ جتنے بھی دنیا دار اسمبلیوں میں وہ خوش ہو جائیں گے کہ مولوی کی توہین کر ہو رہی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ اسلام کی توہین کرنا چاہتا ہے، اصل میں وہ اللہ کے رسول کی توہین کرنا چاہتا تھا، اصل میں وہ دین کی توہین کرنا چاہتا تھا، لیکن ملا کا نام لے کر اس نے کہا تو اس کے جواب میں جب مولانا شبیر عثمانی صاحب نے اور دوسرے علماء کرام نے اسلام کے حق میں باتیں کی تو لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ بھائی میں کون سا اسلام اس ملک میں نافذ کروں، شیعہ اسلام، سنی اسلام، دیوبندی اسلام، بریلوی اسلام، وہابی اسلام، اہل حدیث اسلام، تو علماء کرام نے تمام مقاصد کا ذکر کیا، علماء کرام نے ان میں شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، سب نے متفقہ 22 نکات پیش کیے، یہ نافذ کر دو ہمیں منظور ہے، یہ نافذ کر دو، یہ 22 نکات ہیں، یہ قرآن و سنت، تم نے قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہے، کیوں شیعہ اور سنی کی بحث لگا کے تم قرآن و سنت سے بغاوت کے راستے پر چل رہے ہو، یہ اصل میں قرآن و سنت سے بغاوت کا راستہ تھا، نام شیعہ اور سنی کا، تو آج بھی جس نے اسلام سے بغاوت کرنی ہوتی ہے وہ مولوی کا نام لے کر یا پیروں کا نام لے کر اصل میں وہ اسلام پر تنقید کر رہا تھا، اگر پیروں اور مولویوں کے بھی ہمارے بھی کردار ان قابل رشک نہیں رہے، وہ نہیں رہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند رسالت کے وارث تھے یہ لوگ اس مسند رسالت کی حفاظت اس شان کے ساتھ کرتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو نام لیتے ہیں کہ دراصل اسلام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اسلام سے بغاوت کا راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں،
اسلام اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی رفت ان کے سینوں کے اندر اگر امیر نظر سے دیکھا جائے اگر ان کی عملی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرمانبردار ہوتی پھر یہ تنقید کرتے ہم مانتے کہ مخلص ہیں اور ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن یہ ملا اعظم یا پیر مولویوں قبیلے کی نام لے کر اصل میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہودی کیا کرتے تھے رسولوں کے بعد آتا ہوا سن 73 میں ایک پریس کانفرنس تھی، میرے والد صاحب گرامی سیالکوٹ کا بھی پریس کانفرنس ہمارے تھے۔ ایک رفائی صحافی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی جاگیردار ہیں وہ صاحب جاگیرداروں کے جاگیروں کو ختم کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں، سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور سوشلزم کیا ہے کہ تمام ذرائع پیداوار پر قبضہ کر لو، زمیندار کی زمین پر قبضہ کر لو، کارخانے دار کے کارخانے پر قبضہ کر لو، اور اسلام کو کارخانوں کو بھی آزاد کرتا ہے، زمیندار کی زمین کو بھی آزاد کرتا ہے، صرف اس کے فصل پر اور کارخانے دار کے مال پر قبضہ لگاتا ہے کہ 40 اللہ کی راہ میں دو، 10 اللہ کی راہ میں دو، 20 اللہ کی راہ میں دو، جو تمہارے غریب بھائیوں کی ضروریات کے کام آئے گا۔ اسلام ذرائع پیداوار پر پابندی لگاتا ہے، پیداوار پر پابندی لگاتا ہے، ذرائع پیداوار کو آزاد ہوتا ہے، جبکہ سوشلزم پوری کی پوری حیثیت پر جو ہے وہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسلامی پارٹیوں میں نہیں آ رہے ہیں اور یہ لوگ اسی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ تو وہ یہ فرماتا ہے اصل میں اسلام معاف ذرائع پیداوار ان کے افراد کرتا ہے، لیکن جو پیداوار ہوتی ہے اس کے خرچ میں ان پر قدم لگاتا ہے کہ وہ عیاشیاں نہیں کر سکتے، ان کی زندگی اسلام اللہ اور رسول کے احکام کے تابع رہے گی، وہ بدماشیاں نہیں کر سکیں گے، وہ فحاشی کی جانب نہیں جا سکیں گے، وہ غلطوں میں نہیں جا سکیں گے، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں گزرے گی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرے گی۔ یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا مال چھن جائے، ہماری زمینیں چھن جائیں، ہمارے کارخانے چھن جائیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی عیاش پسند عیش پسند زندگی پر جو ہے وہ پابندیاں لگے، جبکہ اسلام زندگیوں کے آغاز پر، کردار پر، افعال پر جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے اور ان کی زندگیوں کے خاص بھرے میں لپیٹنا چاہتا ہے، لگانا چاہتا ہے، جبکہ سوشلزم ان کی ذاتی اور انفرادی اور وارثی اور اجتماعی زندگیوں کو آزادی دیتا ہے، جو جی چاہے لڑے کرے، جتنی جی چاہیے عیاشیاں کرے، جو جی چاہے کرتے کرے، جو ہے وہ سوشلزم اس پر ان کی اخلاق پر قدم نہیں لگاتا، جبکہ اسلام ان کے اخلاق اور کردار پر اپنی پابندیاں لگاتا ہے، اپنی نظر رکھتا ہے، اپنے قوم کو اپنی تار میں رکھتا ہے۔ تو فرمایا رسول کے بعد پھر تم نے تکبر کیا، فریقاً کذبتم، رسول جتنے بھی آئے ایک گروہ کی تم نے تصدیق کی، جھٹلا دیا، یعنی ان کو وصیتیں دیتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، وہ فریقاً تکذبون، اور ایک گروہ ایسا بھی آئے کرام کا ایک جماعت ایسی جن کو تم نے قتل کیا، یعنی یہ سزاوار میں بجائے تھے کہ وہ تمہارے ہادی بن کر آئے تھے، وہ تمہارے رہنما بن کر آئے تھے، وہ تمہیں سچا راستہ دکھانے والے بن کر آئے تھے، وہ تمہیں راہ ہدایت دکھانے والے بن کر آئے تھے، وہ تمہارے اخلاق، تمہاری سیرت، تمہارے کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈالنے کے لیے تشریف لائے تھے، بجائے تھے کہ تم ان سے اپنی اصلاح آواز کراتے، اپنی زندگیوں کے سارے تبدیل کرتے، اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسولوں کے آسان کے مطابق ڈالتے، تم نے کیا کیا؟ بات کو لٹا دیا اور بات کو ختم کر دیا، ان کی زندگیوں کو ختم کر دیا۔ تو فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون وقالوا، اور یہ یہودی کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے تورات ہمارے پاس ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں، یہ نبی دوارا یہ جو چیز چاہے کرتا تھے، ہم اس کے پاس آنے والے نہیں ہیں، ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں، جتنا جی چاہے زور لگاتا پھرے، جتنی جی چاہے تبلیغیں کرتا پھرے، ہمارے دل محفوظ ہیں تورات کی وجہ سے، ہمارے اپنے جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس انکار کی وجہ سے، ان کی اس کفر کی وجہ سے جو میرے محبوب رسول کا انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، اور قلیل ما یؤمنون، اور بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، قلیل ما یؤمنون، بہت تھوڑے ان میں سے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، یا ان کے پاس تھوڑا سا ایمان جو تھا ان کا، اس کی وجہ سے آگے ساتھ فرمایا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب
ان کے پاس آئی کتاب یعنی قرآن، یہاں کتاب کو مراد ہے قرآن، جب ان کے پاس آئی کتاب یعنی قرآن من عند اللہ اللہ کی جانب سے، وہ کتاب مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے معاون جو ان کے پاس پہلے سے آگے بات ہو گیا، یعنی قرآن اور قرآن کا تعلق منافقانہ نہیں ہے، قرآن اور قرآن کا تعلق دشمنی والا نہیں ہے، قرآن قرآن کو مٹانے والا بن کر نہیں آیا تھا بلکہ اس کے آکام کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان قرآن اور قرآن کے دن اتحاد کا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے، مناسبت اور ناراضگی کا تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ولما جاءهم کتاب من اللہ مصدق لما معهم فقالوا، اور اس سے قبل من قبل، اور اس سے قبل وہ کیا تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف جب وہ جنگ کیا کرتے تھے، کافروں کے خلاف جب وہ جنگ کیا کرتے تھے، یستفتحون تو اللہ سے اسی رسول کی وجہ سے مدد کی طلب کیا کرتے تھے، درخواست کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ رسول، یعنی وہ جانتے تھے کہ ایک رسول یہاں ہے، اے اللہ وہ رسول جس کو تم نے رحمت بنا کے بھیجنا ہے دنیا کے لیے، اس کے واسطے ہمیں کفار کا پتہ نصیب کرنا۔ ایک ساری جاتی روایت کرتے ہیں، ابھی سے بات ہے کہ زمانہ قبل الاسلام، زمانہ قبل الاسلام جب کبھی یہود کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی اور ہم جنگ میں یہودیوں کو مارتے اور شکست دیتے تو وہ کہتے ٹھہر جاؤ، وہ کیا کہتے ٹھہر جاؤ، ہمارے پاس ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتل کریں گے اور تمہیں ماریں گے۔ ہمارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا دنیا میں تشریف آئے گا، اس کے ساتھ مل کر اس کی محنت سے ہم تمہارا کتاب کریں گے اور تمہیں ماریں گے اور تمہیں بتائیں گے۔ یہ ایک ساری شادی روایت فرماتے ہیں تو فرماتے و قالوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم، یہ تو وہ استمداد طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس نبی کا واسطہ دے کر، فلما جاءهم، اور جب وہ آ گیا ان کے پاس، فلما جاءهم، جب وہ تشریف لے آیا ان کے پاس ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ما عرفوا، جس کو وہ جانتے تھے، جس کو وہ جانتے تھے۔ شاید ہے جو نہ ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو یہودیوں نے ایک وقت بھیجا ان کے پاس کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو مسیح ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آمد کا ان پر انتظار تھا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیا ہے؟ یعنی خود یونا کے سرکار ہے۔ انہوں نے محبت سے پوچھا کیا تو ایلیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ تیسرا سوال، کیا تو وہ نبی ہے؟ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں، نہ میں عیسیٰ ہوں، نہ میں ایلیا ہوں، اور نہ میں وہ نبی ہوں، بلکہ میں یحییٰ ہوں جو تمہاری ہدایت کے لیے کی کتاب لے کر صحیفہ لے کر آیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی شام کے علاقے میں کچھ ساتھی جو کہ یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ پہلے یہ کہ میں بتا سکتا ہوں الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والتابعین، تو ان ساتھیوں سے مراد وہ ساتھی ہیں جو یحییٰ علیہ السلام کے ماننے ہیں۔ ایک ساتھی ہیں ستارہ پرست، وہ مشرک ہیں، ایک ساتھی ہے یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب میں شمار فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ آکام ہے اس طرح انہیں کے ساتھ ان کے لیے بھی وہی آکام واپس فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کرتا ہے وہ کہنے لگا کہ نہ میں عیسیٰ ہوں، نہ میں ایلیا ہوں، نہ میں وہ نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءهم ما عرفوا، اور جب وہ آیا جس کو تم جانتے تھے کپڑوں کی، تم نے اس میرے محبوب رسول کا انتخاب کر دیا، پتہ نہ سلطان علیہ السلام کی لعنت ہے ان پر اللہ کی جو اس میرے محبوب رسول کا انتخاب کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے سمجھ کرو بھی ایمان رسو، تم نے کتنی حقیر چیز کے بدلے میں، کتنی خفیہ چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا۔ اس طرح یاد کریں یہ خریدنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیچنا ہے کہ اپنے نفسوں کو بیچا، اس کے بدلے میں خریدا کیا؟ اللہ کی لعنت۔ اس کے بدلے میں خریدا کیا؟ جہنم کی آگ۔ اس میں خریدا کیا؟ آج تک کی جو ہے وہ رسوائی۔ تو فرمایا بے سمجھ کرو بھی اس وجہ سے کہ تم نے انکار کیا بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے
बाबू रसूल के घर में नजर पर तुमने उसका इंतजार करके क्या चीज खरीदी है, अपनी जानों को बेच डाला है, कितनी घटिया चीज के बदले में कि जन्नत तुम्हारा मुकद्दर होगी, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर होगी। और ये किस वजह से था? बस माल जिद की वजह से, माल ये जिद्दी अल्लाह ताला नाज़िल करता है अपने फजल के साथ, फजल में से उस पर मैं यशाओ मेरे बाकी अपने बंदों में से जिस पर चाहता है। यानी ये जिद क्या थी? इस दावे में इशारा है कि यहूद उस नबी के मुंतज़िर तो थे, उस नबी के मुंतज़िर तो थे, लेकिन उनका दिल था, उनके जवाबों में ये था कि वो नबी जिस तरह हजारों अंबिया हमारे बनी इस्राइल की और आधे इस्राइल में तशरीफ लाए हैं, इस तरह वो नबी की और आधे इस्राइल में तौबा हमारे कबीले में तौबा। और जब रसूलुल्लाह पहले अरब में से तशरीफ लाए, आधे इस्राइल में से तशरीफ ले आए, तो ये उनको दिल हो गई कि क्यों अल्लाह ने हमारी नजर से इतने अंबिया भेजे और आखिरी वो रसूल जो तो वाला है, वो रसूल जिसकी उम्मती होने का सारे अंबिया फायदा जाहिर करते रहे हैं, जिसकी इमामत सारे अंबिया पर जो है वो जिसकी इमामत से इख्तिलाफ सारे अंबिया की मुकद्दर है, तो वो रसूल हम में से क्यों ना आया? जिस तरह आज जो जिम्मा हो आराई फैमिली का नाम, तो अगर कोई और बुजुर्ग उस इलाके में आके रहते उनके पेट से रोग शुरू हो जाएंगे, और बुजुर्गों के इलाके में कोई आर्टिस्ट जो है वो सही आकर कलेक्शन रहे, बुजुर्गों के पेट में रोग है हमारी जो समाज और ये सही आकर हमारे में करे। जिस आपके सादा में बड़ा बदमाश है, छोटा या बदमाश होता है, वो उसको दबाने की कोशिश करता है कि है मेरी बदमाशी ये हार कर भी जाता है, तो ये उसकी बदमाशी की क्या हम इतने बदमाश थे और हमारी बदमाशी इतनी हम छाए हुए थे, तो हमारी सारी चीजों को तो खत्म कर देगा वो रसूल। और वो रसूल भी वो अरबी बोलने वाला, हम इब्रानी बोलने वाले, वो अरबी जबान बोलने वाला हम, और आधे खास और आधे इस्राइल, ये तो सारी फौकियत देगा। हमारे जितने भी अंबिया की वजह से हमें फजीलतें मिली हुई थी, उन सारी फजीलतों को पहले लौटते हुए वो एक ही रसूल सारे अरब को फजीलत दे जाएगा, फजीलत से सारे अरब को फजीलत मिल जाएगी उसकी वजह से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि सारी दुनिया से अरब से कुरैश में हाशिम और भाषों में सबसे अफजल मैं हूँ। तो वो सबसे अफजल जब आ गया, वो अहले अरब में आ गया, वो अहले कुरैश में आ गया, फजीलतें तो सारी हमारी पास आ रही, फजीलतें तो सारी अहले अरब रह गए। तो ये जिद थी जिसकी वजह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था। जानते थे कि अल्लाह का रसूल है, जानते थे कि अल्लाह के रसूल है, लेकिन माना नहीं है। एक दफा हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी जिंदगी के वाक़या बयान करते हैं। शाम मक्के वालों ने ये आग के अंदर इस रसूल का ठिकाना तलावा करने वाला है न इसकी बात ये बड़ी जादुई है, इसके अंदर इसके जबान में बड़ी ताकीर है, बड़ा जादू है, जिसके साथ बात करते हैं वही इसका हो जाता है, जिसकी जाने निगाह आके देख लेते हैं वही इसका हो जाता है, जो इसकी महफिल में आ जाता है वही इसका आगे रह की महफिल करेंगे, रह का कलाम सुनेंगे, इसके कलाम में बड़ी विकास है। ये हम सब ने अहद किया था, मैं भी उस अहद में शामिल था। एक दिन मुझे याद आया कि सुन तो सही है, रात को आगे बैठ के तिलावत करता है, ये पढ़ता क्या है, ये पढ़ता क्या है। रात को मैं बैठ के सुनता रहा, बड़ी मीठी मुबारक से रसूलुल्लाह कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहे, मैं सुनता रहा, अपने रूह को ताज़ा करता रहा, दिल खुश होता रहा कि बड़ी प्यारी कलाम भी बड़ा प्यारा है, आवाज भी बड़ी मीठी है, सुनता रहा। जब सुबह वो उठने लगी, मैंने कहा भागू से कहीं और मक्के वाले मुझे देख रहे। मैं जब भागने लगा तो देखा दूसरे कोने से वली उठता है, इधर से पैदल पैदल से उजाड़ उठता है। हम सब ने एक दूसरे को दान की, ये हम क्या करते हैं, दूसरों को दिल में इसकी आवाज सुनने से मना करते हैं और खुद रात की तराइयों में इसकी आवाज सुनते हैं। अगर मक्के वालों को पता चल गया वो क्या कहेंगे कि ऐसी दोगली पॉलिसी है थी, यानी दोगली पॉलिसी मक्का के वो मुशरिक किरदार भी अपने लिए बदनामी का सबब समझा करते थे। आज हमारे लीडर दोगली पॉलिसी को, हमारे वज़ीर आज़म ये भी दोगली पॉलिसी को मुशरिक तरफ के, वो मक्का के मुशरिक दीन के दुश्मन, वो भी दोगली पॉलिसी को बुरा समझा करते थे। एक दूसरे को नामदान की और फिर ऐसा किया कि आज के बाद हम इसका कलाम नहीं सुनेंगे। दूसरी रात आ जाती है,
جب آدھی رات ہوئی تو میں نے کہا آج وہ تو نہیں آئیں گے، مغیرہ آواز بڑی میٹھی تھی، کلام بڑا پیارا تھا، آپ بھی سنتے۔ میں جا کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ پھر جب صبح گمدار ہونے لگی تو میں ہنسنے لگا تھا جاؤں، تو میں نے دیکھا کہ پھر غریب شہبہ اور ابو جا کے کونے چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، پھر ہم نے رام کا کیا کیا کرتے ہیں، پھر وعدہ کیا کہ آج کے بعد نہیں کریں گے۔ جب تیسری رات آتی ہے، آدھی رات میں، تو میں نے کہا میرا آج وہ نہیں آئی ہے، آج وہ نہیں آئی، آواز بڑی اونچی ہے، کلام بڑا پیارا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ پھر میں چلا گیا، پھر میں کونے میں بیٹھ گیا۔ جب صبح کو پھٹنے لگی میں نے بھاگنے ارادہ کیا تو کیا نہیں ہوئے تو ابو جہل اٹھ رہا ہے، میں نے ابو جہل کو پکڑ لیا۔ وہ تو جانتی، وہ تو کہتے ہیں شام کو پکڑ لیا میرے پاس سے۔ میں نے کہا مجھے سچی بات بتا، مجھے سچی بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یار سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ نظام بھی بنو ہاشم کے پاس، کعبے کی کنجیاں بھی بنو ہاشم کے پاس، حاجیوں کی خدمت بھی بنو ہاشم کے پاس۔ پھر ہم نے بھی مہمان نوازی، حتیٰ کہ ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے، یعنی ہم عزت سے بنو ہاشم کے برابر ہو گئے۔ اب ان میں نبی آ گیا ہے، کہاں سے لاؤں میں نبی؟ اپنے خاندان میں کہاں سے لاؤں میں نبی؟ ہے یہ نبی پر میں مانوں گا نہیں خود نہیں۔ کیا کہتا ہے یہ نبی پر میں نہیں مانوں گا اس کو، کیونکہ یہ میرے خاندانی وقار اور عزت کے، ان کوئی خاندانی وقار یہود کے لیے بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے سمجھتے ہو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا یہ گزر فرما دیا گیا، جس پر چاہتا کہ وہ کوئی پابند نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پر بھیجے نازل فرمائے یا بنی اسماعیل پر، اس کی مرضی ہے کہ ہزاروں بنی اسماعیل سے پیدا کر دے اور ایک ایسا بنی اسماعیل سے پیدا کر دے جو سب پر بھاری ہو جائے، جو سب پر بھاری۔ ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی نا، کبھی ہزاروں سال پہلے مکہ میں جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا، جب وہ ابراہیم اور قواعد میں اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کارے اور پتھروں سے کعبے کی دیواریں بنی تو وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ہماری اولاد میں نہ ہماری اولاد میں سے مجھے پوری آنے کی میاد ایک رسول بھیجنا ہماری اولاد میں، یعنی نام تسلیہ اور جمع دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ عام جو اردو انگریزی وغیرہ کو میں دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک باعث کے لیے اور ایک جمع کے لیے۔ عربی میں تین چیز ہوتے ہیں، باعث کے لیے، دو کے لیے تسلیہ اور تین کے لیے، اور تین ہدایت کے لیے جمع ہوتا ہے۔ دو پر جمع کرتے ساتھ نہیں ہوتا نہیں، تو آپ نے سیرت استعمال کیا ربنا ہماری اولاد میں سے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہزاروں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول قبول فرمانا جو کیا کرے گا، یتلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان کو تیری آیات سنائے گا، کتاب و حکمت کی باتیں اپنے پاس سے ان کو بتلائے گا اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے گا۔ یہ تین صفات کا حامل رسول ہماری اولاد میں سے، یہ اللہ تیرے اور اسماعیل کی اولاد میں سے بھیجنا۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سارے کے سارے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور ایک رسول جب تشریف لائے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس وقت ابراہیم کی دعا قبول کی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وکانوا من قبل فی ضلال مبین۔ اور ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ وہ رسول بھیجنا، وہ رسول قبول فرمانا جو تیری آیات سنائے گا، اپنے پاس سے کتاب و حکمت کی تعلیم اس کو دے گا اور ان کا تزکیہ نہ فرمائے گا۔ لیکن جواب میں انداز تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، جواب میں وہاں دو کا تعلق تین صفات کا حامل رسول ہوگا، دو کا تعلق علم سے ہوگا، ایک کا تعلق عمل سے ہوگا، تربیت سے ہوگا، تزکیہ نفس سے ہوگا۔ وہاں
ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی علوم کے ساتھ تعلق رکھنے والی دونوں صفات کو مقدم ذکر کیا تھا اور تزکیہ لفظ کو بعد میں مؤخر ذکر کیا تھا، یعنی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا جواب میں تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان کو سنائے گا، ان کو سنا کر ان کے مطابق ویزکیہم، ان کا تزکیہ لفظ فرمائے گا، اور پھر اگر کمی رہ جائے گی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر اپنی سنت مطالعہ سے ان کی جو ہے شوئی فرمائے گا، ان کو مکمل فرمائے گا۔ یہ وہ تزکیہ نفس جو قرآن اور سنت کی دو قیدوں کے درمیان قید ہوگا، وہ تزکیہ نفس ہے۔ آج ہمارے پاس نہ ہنجار اور نہ عیل اور جائل جو صوفی کا دعویٰ رکھنے والے، مشائخ کا دعویٰ رکھنے والے، جو تزکیہ چاہتے ہوتے ہیں، جن کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنی اپنی اپنے راج بنائے کرتے ہیں، کوئی بھنگے جا کے کس طرح جا کے میں جب حضور کے مدارس قرآن پر حدیثیں لاتا تو کیا تھے بڑے بھائی 20 سال سے، تو کیا کہتے ہوں کہ ایک ٹولی آ رہی ہے، سامنے ہاتھ ڈالی ہوئے ناشتم آ رہی ہے، میں نے کہا آل سنت و آل سنت، یہ سنت اور یہ اہل سنت، اور ایک اگلا آدمی کو ڈھول بجاتے جا رہے ہیں، میں نے کہا آل سنت و آل سنت، اور یہاں یہ ہے سنت اور یہ ہے سنی اور یہ اہل سنت اور یہ سنت والی، کیا ہے وہ چیزیں جن کی مخالفت کی ہے رضاقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سب جو حاضرین جب سب سے مراد اس قسم کے لوگ جو جاتے ہیں وہ وہی حرکت نہیں کرتے اپنی تعلیمات میں جن کی جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے، جو مذمت کی ہے، جنہوں نے جن کی مذمت کی ہے رضاقت صاحب رحمۃ اللہ، وہ کیا حاصل کریں گے؟ حدیث پاک ہے یسیر الصبر علی الصبر، ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، کھانا کعبہ میں آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، یسیر الصبر علی الصبر، یہ منذ یدین السماء، یہ خاص تعلق ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے، لمبا سفر تکلیف اٹھا کے آتا ہے، یہ منذ یدین السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر یا رب یا رب، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ میرا یہ کام کر دے، ومدن حرام ومشرب حرام ومرمت حرام ومسیا میں حرام، اللہ کی سجا بتا دے، کھانا کا نام، پینا کا نام، پڑھنا کا نام، اور حرام کی کمائی پر وہ بڑا اثر اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی لوگوں کو قبول کریں گے؟ جو ان کی تعلیمات کی مخالفت کر کے جاتا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ ایسے ہی بھگڑے ڈالتے رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں۔ ناچنا یہ انسان کی حیثیت کے ہی خلاف ہے، ناچنا یہ انسان کو یہ تو بدلوں کا کام ہے، یہ تو بدلوں کا کام ہے ناچنا، اور جو بھی ناچنے والے ہوتے ہیں وہ بدلوں کی آواز سنانے والے ہوتے ہیں۔ آپ کسی صوفی کے دربار پڑھو، کون سا صوفی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول والا ہوگا؟ کون سا بہت سنو کا ہوگا جو رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو آپ کو پیارا ہوگا؟ کیا کبھی کوئی شادی اس طرح ناچتے ہوئے ناچ میں ڈھول بجاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ ہونے کی ضرورت کر سکتا تھا؟ اس سے بہت سارا چیز پاؤں تو دوستوں یاد رکھو، مضمون کے ذکر سے نکل گیا تو فرمایا کہ بلکہ یونس اللہ بن فرد ہی علام یہ شام میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں ان کو جواب دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم بیان فرمائی تھی وہ رسول جس کی ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اس رسول کا تصور پوری بات اسرائیل میں تمام انبیاء کرام کی بشارتیں دیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے جیتوں میں ان کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام جب بھی جنگ پر جاتے تھے اس نبی کا واسطہ دیتے تھے، اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنگ میں پڑا، خود بھی نبی تھے، خود بھی رسول تھے، لیکن ان کی گیتوں میں یہ ذکر ملتا ہے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی وہ قسم کی جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا میں جو عبارات ملتی ہے نا داؤد علیہ السلام کی گیتوں میں بھی، سلمان علیہ السلام کی ترمیم اس کا ذکر، عیسی علیہ السلام نے تو واضح بتا دیا تھا کہ میں خود کوئی نہیں، میں آیا ہوں کسی کا نصیب بن کر، میں آیا ہوں کسی کا نصیب بن کر، میں آیا ہوں جانے کے لیے، میں آیا ہوں جانے کے لیے، میرے بعد ایک نے آنا ہے جس کے لیے جانا نہیں ہے، میرے بعد ایک نے آنا ہے جس کے لیے جانا نہیں ہے، جس سے بھی ابھی آئے کام اسی کے آنے کی بشارت دیتے رہے، اسی کے آنے کی خبر دیتے رہے، اسی کے آنے کی خوشخبری سناتے رہے اپنی قوموں کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یونس اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ تو فباؤوا تو پہ در پہ وہ غضب پر غضب کے مستحق ہے، غضب پر غضب کے مستحق، یعنی غضب پر غضب ایک ہے کہ پہ در پہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی۔ ایک معذور اس طرح بھی مانا کرتے ہیں کہ پہلا غضب ان کے لیے کیا تھا؟ اللہ کی ناراضگی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا،
اور دوسرا قدم کیا تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا. عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو ہے ہی رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا، ان کو عذاب، ان کے لیے عذاب ہے جس سے ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. آگے رب ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ بما اس پر انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پر یعنی ہمارے انبیاء کریم عیسائی پر نازل ہوا اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اس پر ہم ایمان بڑھاؤ، اور وہ انکار کرتے تھے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق کو، وہ حق ہے، سچ ہے، اور مصدق کرنے والا ہو، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو پہلے سے ان کے پاس تھا. اے محبوب ان سے کہہ دیجیے یہ بھی تو تمہاری ایک قسم بچو ہے نا، یہ بھی تمہارے بڑھانا ہے. یہ تم دراصل جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم اپنے جو اس پر تم کا بھی مان لائے تھے، جو تم پر نازل ہوا اس سے اس کو بات تم نے مانا تھا. اگر یہ بات تھی اگر تم اس کو ماننے والے تھے تو رات و انجیل کو ماننے والے تھے، صبور کو ماننے والے تھے، یحییٰ علیہ السلام کے صحیحوں کو ماننے والے تھے، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو یوحنا جو کتاب ہے نا انجیل کا حصہ وہ یحییٰ علیہ السلام کی وہی ہے. تو فرمایا جو تم یہ اقرار کر رہے تھے اس کو تم کروانے والے تھے، اور فلما تقتلون انبیاء اللہ، اگر اس بات میں سچے تھے تو تم نے اپنے رسولوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور دیگر بے شمار انبیاء کرام کو تم نے قتل کیا. بات کو دیت سے دی، بات کو گھروں سے نکالا، اپنی بستیوں سے نکال دیا، ان سے کھانا کرتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، ان کی تقسیم کرتے رہے، اور حتیٰ کہ ان کے قتل کے اندر پایا ہوئے اور بات کو قتل بھی کر دیا. فرمایا کہ تم اصل میں بہانے باز ہو، جھوٹ ہو اپنے دعویٰ میں بھی کہ جو تم پر نازل ہوا تھا تم اس پر ایمان لائے تھے، دراصل تم اس پر ایمان لانے والے تھے. اگر اس پر ایمان لانے والے تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو میں تم سے پوچھو اے محبوب پوچھو اس سے کوئی حاملہ سے پوچھو اس سے بھلے بتا تم انبیاء اللہ کے خبرو اس سے کہو تم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو خوب قتل کرتے رہتے ان کو تم مومنین اگر تم اپنے ایمان میں سچے تھے. ملکہ کیا تم موسیٰ کے بینات ہے اور تاکید کے جب آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح ہدایات کے ساتھ تو تم نے ان کے ساتھ کیا کرو اور نبیوں کو تو چھوڑو، اور نبیوں کو تو چھوڑو جس کو تم سب سے زیادہ مانتے ہو، جو تمہیں ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کی وسط پر چڑھانے والا رسول تھا، جو تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلانے والا رسول تھا، جو تمہیں صحراؤں میں من و سلوہ دلوانے والا رسول تھا، جو تمہیں دور سے دلانے والا رسول تھا، جو تمہیں پہلے آمد سے بعد اس کو اپنے آسر سے دو رکھ کر اس سے باہر نکالنے والا اور فرعون کے لشکر کو اس میں ڈبو دینے والا رسول تھا. اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ برکا کیا موسیٰ پھر بینات تھے، اور جب موسیٰ آئے تمہارے پاس پھر بینات واضح ہدایات کے ساتھ پوری نشانیوں کے ساتھ ذرا سا موضوع ہوئے کوئی دور کر کے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے تمہارے لیے ہدایات دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے آرام دینے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک بچے کو گاؤں کے بچے کو تم نے اپنا معبود بنایا، اور نہیں معبود بھی نہیں بنایا، معبود بنا اس کو خدا بنا دیا، اللہ نے اس کو بنا دیا. تم کا پانے والے تھے، تم نے نبیوں میں دعا نہیں کیا بلکہ تم نے تو اللہ کا ہی شریک بنا دیا، بس اس کو خدا بنا بیٹھے ایک بہن کو. تو آج بھی بہت عرصے تک تاریخی اقوام گواہ ہے کہ بہت عرصے تک یہودیوں میں بیعت جو ہے وہ بہت ہی پسندیدہ رہا ہے، بیعت بہت ہی پسندیدہ جانور رہا ہے، اور ہندوؤں کے جو برہمن ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے فرق ملتا ہے. تو یہاں ہندوستان میں جو ہندو جو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں وہ بھی جو گائے کو معبود رکھنا سمجھتے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ نظروں پر یہ ان کا روحانی رشتہ ہے، وہ حلول اور شعور کا ایک روحانی رشتہ ہے. تو فرمایا پھر تم اس سے گر گئے، پھر زمانے کے لیے ہوئی اس کے بعد جب دوسرا کام کیا تو اس کے بعد پھر زمانے کے لیے اور پھر انتہا ظاہر کرنے شدت ظاہر کرنے کے لیے کہ اتنی بستی میں تم گر گئے،
اتنے خلیج ہو گئے تھے تم، اتنے گھٹیا ہو گئے تھے تم، اتنا ختم ہونے کا تم نے پیر کو معمول بنا لیا، وہ جس کو رٹے باندھنے والے تھے، جس کے ساتھ تم ہاتھ ڈھوکا کرتے تھے، وہ ہاتھ ڈھوکنے والے پیر کو اپنا معمول بنا لیا، تو اللہ کو بولتا میں بازی باتوں ڈالے ہوں، اور اصل میں کیا تھا تمہاری سڑی تمہاری عادت کی ہے، تمہاری فطرت کی ہے، تمہاری طبیعت کی ہے کہ تم اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے، تم آپ کے اوپر خود ظلم کرنے والے، کبھی اللہ کا احسان کر کے، کبھی اس کی ولی کا احسان کر کے، کبھی انبیاء کا احسان کر کے، کبھی ان کو چٹلا کے، کبھی ان کو اذیتیں دے کے، اور کبھی ان کا قتل کر کے، اور کبھی ان کی نافرمانی کر کے، تم اصل میں وہی ذلیل اور ظالم، تم آپ کے اوپر خود ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا ان سے میثاق آج اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پس تھام لو اس کو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو کہا کہ سنو اور تھام لو، تو پکڑو اور پر عمل کرو جو آسان موسیٰ نے ساتھائے ہیں تمہارے لیے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے جواب میں کہا کہ سن تو ہم نے لیا، سن تو ہم نے لیا کہ لیکن اطاعت ہم نہیں کریں گے، سن لیا یعنی یہ زبان سے نہیں کہا تھا، بس اللہ تعالیٰ ان کے جو عمل تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا تمہیں ہم نے سن لیا بات ہے نا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی عمل تمہارا اس پر شاید تھا کہ تم نافرمان تھے، ہمیں تمہارے پر شاید تھا کہ تم نافرمان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں ان کے اس کفر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یہاں کفر سے مراد ہٹ دھرمی کی وجہ سے بچڑے کی محبت دل میں غرقہ ہو گئی تھی، تمہارے دلوں میں اس بچڑے کی محبت اتنی ہو گئی تھی کہ تمہیں اس نے اللہ کی محبت اور اس کے محبوب رسولوں کی محبت سے ثابت کر دیا۔ اور اے محبوب فرما دیجیے بے سما کیا لوگوں بھی ایمانوں کو، تمہارا جو ایمان ہے جو تم دعویٰ کرنے والے ہو ہم ایمان لائے ہیں، اوپر جو پیچھے تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ قانون رہنا اس کا اشارہ ہے، یہ جو تمہارا ایمان ہے یہ کتنا عجیب ایمان ہے، اس کا سب بڑا حکم تمہیں دے رہا ہے، کتنا گھٹیا حکم تمہیں دے رہا ہے۔ پھر حکم بھی ایمان حکم ان کو تم ایمان رکھنے والے ہو کہ یہ تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں بچے کی محبت ڈال دی، تم نے بچے کو معبود بنا دیا، بچے کی جان تمہاری، یہ ہے تمہارا ایمان، یہ ہے تمہارا ایمان۔ اور باقی تمہاری جو اخلاقی اقدار ہے، حالات ہے، ان کا بدلہ ہی حاصل ہے۔ ان انسانت اے محبوب فرماؤ سے انسانت تکم سہار الارض زندہ خالص من دون ناس فتمنا الموت ان کنتم صادقین، یہ ایک مبارک انداز ہے، یہ ایک مبارک انداز ہے کہ اے محبوب کہو سے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ آخرت کا جو انعام ہے ہم جو بھی چاہے کرتے تھے، ہم جس طرح آج ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ میری کہیں ساڈا 20 سال بخار ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پیمانے پڑھنے ہیں کہ گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پڑھا ہوں گے، شفیع المذنبین دامان رحمت کو چھپائیں گے، تو جو چیز آئے ہم سب سے پہلے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشواس ہے، وہ وشواس دیں گے، سفارش فرمائیں گے، لیکن ان کی بھی جو ساری زندگی بغاوت کے راستے پر چلتے رہے، ان کی جو اطاعت کرتے رہے اور اطاعت میں کہیں بھی جو کمزوری رہ گئی ہو تو اس کے لیے سفارش ہوگی، یا اللہ یہ میرا غلام تھا، یہ ساری زندگی میری بدلی کرتا رہا، یہ ساری زندگی میری سنت کا تصور کرتا رہا، لیکن سنت کا تصور کرتے ہوئے تیرے حکم کو مانتے ہوئے یہ استحقاق ہوگی۔ یہ نہیں کہ تم جانتے پوچھے اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارتے رہو، جو جی چاہے کرتے رہو، پھر کہو کہ تین صاحب سفارش کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں، فرمائیں گے نہیں، ایسی شفاعت کا کبھی بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا، جہاں بھی ذکر ملتا ہے وہاں کچھ حدود اور قیود کے ساتھ ملتا ہے، وہاں کچھ حدود اور قیود کے ساتھ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان انسان یہ جو احکام ہے نا یہ بتایا براہ راست تو یہودیوں کے لیے، لیکن دراصل تو ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے نا، قرآن پاک ہمارے مسائل آواز کے لیے نازل ہوا تھا نا، تو اس میں ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے، ہمیں بھی علم سکھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی آداب زندگی سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں بھی زندگی کے طور طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہودیوں کی نظر کی اور اسی طرح کے دعوی کر بیٹھے تو نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے
ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی بات پورت نہیں کریں گے. یہ تو وہی تصور ہے جو یہود نے کیا تھا اپنے انبیاء کرام کی وجہ سے. تو یہ تصور اس تصور کی نفی فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے ان آیات کریمہ میں. تو فرمایا کل اے محبوب کہتے فرما رہے تھے ان کامر لکھوں دار کر دو. اگر تمہارا یہ گمان، اگر تمہارا یہ یقین، اگر تمہارا یہ عقیدہ سچا ہے کہ آخرت کا انعام لکھوں دار آخر یعنی جنت بھائی یہ تمہارا ہی مقدر ہے اور تمہارے نام اور کسی کو نہیں ملے گی، اور تم جو نیچا کرتے ہو یہ تمہارا مقدر رہے گی، تو پھر کیا کرو؟ خالص دوسرے لوگوں کے سوا دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یہ تمہارا مقدر ہوگی. تو پھر کیا کرو؟ فتمنا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے حساب سے سچے ہو تو پھر موت کی دعا کرو. یہ دعا ہے، کرو نا موت کی دعا. اب بعض مفسرین نے اس پر یہ اعتراض ظاہر کیا اور مختلف انداز میں جواب دیتے رہے کہ یہ بات تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتے تھے اور مسلمان سے کرو تو موت. ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں رہا کہ جنت ہمارا کام ہمارا مقدر ہوگی، بلکہ ہمیں عقیدہ کو ملا ہے قرآن و سنت سے اور ہمارے بزرگوں سے. وہ یہ عقیدہ ہے کہ اطاعت ایمان اور اطاعت یہ ہمارا فرض ہے، ایمان اور اطاعت یہ ہمارا فرض ہے، اور آخرت کی نجات کے اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کو چاہے گا نجات دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھنا. ہم تو جس عقیدہ رکھنے والے ہیں مسلمان، ہمارا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ کیونکہ ہم مسلمان اس کی خواہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عمل کرنا ہمارے کام ہے، قبول کرنا یا اس کو رد کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. چاہے تو رد کر دے، چاہے قبول کر دے، چاہے رد کر دے چاہے قبول کروا دے، یہ اس کا کام ہے. کسی کے بہت سے عملوں کو رد کر دے گا اور کسی کے ایک عمل کو قبول کر دے گا. یہی تو فیصلہ ہے نا کہ قیامت کے دن قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اعمال کو چھوڑا جائے گا. اعمال کو فاما من ثقلت موازینہ، جس کے نیک اعمال کا پردہ خالی ہو گیا بہت ہی شرط راضیہ وہ خوش کر دینے والی زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال کا پڑھنا ہلکا ہو گیا اور وہ بھاگیاں اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا. یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا. بعض شخص کے سارے اعمال زندگی کے کسی شخص کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر خانپور کا میدان ہے، ایک کام ہے حاضر ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تیرا کلمہ پڑھ لوں، اگر میں تجھ پر ایمان لیا ہوں، تو مجھے کیا دے گا؟ بتاؤ مجھے کیا دے گا؟ آ کر یہ بتا بھائی میں تو کچھ نہیں دے سکتا. فرمایا کیا کہ میں تجھے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کے دروازے سے چیز کھل جائے گی اور دونوں کی آپ میں بنا ہو جائے گا. تو میرا کلمہ پڑھ اس نے کہا اگر میں شہادت پڑھا بات تلوار کو نبی یاد کرتا ہوں. شہادت کیا اور لڑتے لڑتے اپنے جان اپنے مانا کی سفر کیا. جب میت اکٹھی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کہ اس میت کو لے جاتا. میں صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نماز نہیں ادا کی ساری زندگی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا اور کوئی نئے کام نہیں کیا، صرف ایک نئے کام کیا ہے. محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھ ہے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا شہادت دی ہے اور اپنی جان اس کی قربان کر دی ہے. آج جنت کے دروازے اس کی کھل گئے ہیں، دوزخ کی آگ پر حرام ہو گئی ہے. جنت تو وہ ایک عمل ایمان اوپر کے ساتھ آنا اور اپنی جان اس ایمان پر قربان کر دینا، وہ ایک عمل دوسروں کی ہزاروں آواز جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. تو فرمایا جس طرح حضور صاحب نے فرمایا میں یاشتی کا فرمائی میں نے مجھے یاد کرتا عمر کی نیکیاں کتنی ہوگی، مجھے پتا تھا عمر بھی بہت زیادہ ہے، اگر مجھے پوری چیزیں بات یاد نہیں اچھے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے. تو میں بڑی پریشان ہوگی، ستاروں سے زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے باپ کا کیا ہوگا. وہ حضور صاحب کو پریشان ہے اپنے باپ کی وجہ سے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک جانے اور تیرے باپ کی وہ ایک رات جو صبر میرے ساتھ آتی ہے وہ ساری عمر ہے.
بہت ساری نیکیوں کا ہر ایک کو وقت ہوتا ہے. علی کی وہ رات کہ جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تھی، پھر سب علی علیہ السلام کو لگایا تھا. اللہ نے فرشتوں کا جلسہ بتا دیا اور فرمایا کہ اے جبریل و میکائیل، میں نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے. تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے؟ سارے فرشتوں نے سر جھکا لیا، کوئی نہ بولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے لیے تم نے کہا تھا ابتدا میں کہ تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے، قال ربک للملائکۃ قال وتجب فيها فيفسد فيها ويفسد فيها ونحن نسبح ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. تو میں نے تم کیا کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آج بتاؤ. فرمایا کہ جاؤ دیکھو محمد اور علی کو میں نے اپنا بھائی بنایا ہے آپس میں. دیکھو کس طرح ایک بھائی اپنے بھائی پر اپنی جان برباد کر رہا ہے. جاؤ اور اس کی عبادت کرو. جبریل سرکی جان سے کئی گاؤں کی جان کرے. جب سوچا ہوگی تو جو جوڑا جبریل نے محمد رسول دنیا آ کر جاؤ. آج کون ہے تمہاری مثل اس دنیا میں؟ ان اللہ یوبانی کا ادا بنایا تھا تمہاری اس قربانی کے ارادے کی ابھی قربانی نہیں تھی، اس ارادے کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر نشر فرما رہا ہے، مبارک فرما رہا ہے، مبارک فرما رہا ہے. تو ایک رات ایک دن کی بات ہوگا کئی نیکیوں پر بھاری ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ خالد رسول اللہ سے تمنا اور بہت ہے تو صادقین کہ اگر تم سچے ہو تو کرو تمنا بہت کی. مسلمان پر تو اعتراض نہیں کر سکتے. مسلمان تو آگے پھر تین نظروں کو کہا تھا کہ تمہیں کون سی قوت ہے جو ایران پر چڑھ رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس کھانے کو نہ پیسے کے لیے نہ مدد لینے کی قوت ہے. تم ایرانیوں کو جیسا زندگی سے کہا ہے محمد کے غلاموں کو سے کروڑ نہ مر کر ساتھ میں موت سے آئی ہے، ساتھ میں کروڑ نہ مر کر موت سے آئی ہے. اور حضرت فواللہ ہے ماں حضرت قبیر نے کہا تھا فواللہ ہے ماں نظام تو مسلمان اللہ آئیے جب میں کھانا کھاتا ہے اللہ کی قسم کا میرے ایمان کی عادت اس دنیا سے جاؤ مجھے نہیں پرواہ کرے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں کتنا کر جاتا ہے کہاں کہاں کرتے جاتے ہیں. حضرت امام علی مقام کو جب روکا تھا تو ان کو یقین لگا اب مجھے بھی تو مجھے بہت سے ڈراتا ہے. تو میں تو جو اور کے بھائی جنت بھائی بہت نے کہا تھا جب اس نے کو روکا تھا حضور اسلام صاحب کی مدد پر مدد کے لیے جان میں جانے پر اس نے کہا تھا کہ سامنے سماعت قوت عالم خدا اضافہ لوا حسن وجہ مسلمہ میں تو رام لوگوں کے لیے جو دنیا کے بچوں کے لیے عزت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے. محمد کے غلاموں کو اس راہ میں موت زندگی سے بڑھ کر جاری ہوتی ہے، موت زندگی سے بڑھ کر جاری ہوتی ہے. ابن قیم نے اس میں ایک اور تشریح کی. وہ کہتے ہیں کہ دراصل تم کو اپنی موت کی دعا کی نہیں، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کرتے تھے کہ خالد تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم پھر کہتے ہو نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں تو پھر تم قادر کے لیے موت کی دعا کرو کہ جو بھی قادر ہے وہ مرتا ہے دنیا میں. ان کو زندگی اتنی پیاری تھی کہ وہ نہیں دعا کی انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے پیچھے بولے وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے کہتے تھے یہ سچے نہیں ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. تو جب ان کو کہا گیا کہ اگر یہ سچے نہیں تو یہ موت کی دعا مانگو تو وہ انہوں نے نہیں مانگی کہ یہ تو ہم پر رہے گی تو قادر تو ہم رہیں گے تو ہم یہ تو سچا. انہوں نے یہ بھی رسول اللہ کے معجزات ہے مبارکہ میں سے ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے. ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ قادر کی موت کی دعا کو وہ نہیں مانگ سکے، یعنی انکار کرنے والوں کے نزدیک بھی آپ سکتے ہیں جیسے وہ بھی آپ کو سچا مانگ سکتے ہیں.